أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. پیچھے والی آیات میں اللہ رب العزت نے مختلف انداز میں یہی بات کہی ہے کہ تم یہود کو اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. یہ آپس میں اسلام دشمنی میں ایک ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی گہرے تعلقات ہیں، اور جو بھی ان سے دوستی لگائے گا وہ انہی میں سے ہوگا. اور پھر منافقین کو روکا گیا کہ تم باز آ جاؤ، کہ تم جا کر جو ان کی جھولی میں جا بیٹھتے ہو یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں. پھر انہی کی فتنے کی وجہ سے، یہود کے فتنے کی وجہ سے، جو کمزور مسلمان تھے یا نیو مسلم تھے، ان کے اندر ایک فتنہ جو نہ وہ کھڑا ہوا جسے فتنہ ارتداد کہا جاتا ہے، کہ لوگ اسلام سے پھر گئے، اسلام سے پھر گئے. تو ان کے بارے میں بتایا کہ اگر تم پھر جاؤ گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. اللہ پھر تمہاری جگہ ایسی قوم کو لے آئے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا، اور مومنوں کے لیے نرم گوشہ رکھیں گے، کفار کے لیے سخت ہوں گے. اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے وہ نہیں ڈریں گے. یعنی مختلف انداز میں یہود سے تعلقات اور نصارہ سے تعلقات سے روکا گیا ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے کہ یہود اور نصارہ کیوں دشمن ہیں اہل اسلام کے؟ تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مومن اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں. یہ سب سے بڑا ان کا قصور ہے ان کی نظروں میں. سب سے بڑا اہل ایمان کا قصور ہے ان کی نظروں میں کہ یہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں اور قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں. کیونکہ قرآن مجید جو ہے اس نے ان کی تمام تر حیثیت کو واضح کر دیا، ان کی کتابوں کی حیثیت کو بھی واضح کر دیا، یہود اور اہل کتاب کی تاریخ کو بھی واضح کر دیا ہے، تمام تر حقائق جناب واضح کر دیے ہیں. اس لیے ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ توبہ طائب ہو جاتے اور مسلمان ہو جاتے، لیکن انہوں نے اس بنیاد پر اہل ایمان سے دشمنی کی کہ یہ ایماندار کیوں ہیں، یہ ایماندار کیوں ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں قل، آپ کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، هل تنقمون منا، کیا تم ہم سے صرف اس وجہ سے انتقام لیتے ہو؟ هل تنقمون منا، کیا تم ہم سے انتقام اس وجہ سے لیتے ہو کہ الا ان آمنا باللہ، کہ ہم اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، اس وجہ سے انتقام ہم سے لیتے ہو؟ تمہاری دشمنی کا محور یہی کہ ہم اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، وما انزل الینا، اور اس پہ ایمان رکھتے ہیں جو چیز ہماری طرف اتاری گئی ہے، وما انزل من قبل، اور جو اس سے پہلے یعنی قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی اس پہ ہم ایمان رکھتے ہیں. ہمارا ایمان تو
جناب وہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے جو معیار ہے اس کے مطابق ہے۔ قرآن مجید پر بھی ہمارا ایمان ہے، باقی آسمانی اور الہامی کتابوں پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے تم ہم سے انتقام لیتے ہو، ٹھیک ہے؟ فرمایا وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، تم میں سے اکثر کیا ہیں؟ فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ تو اب اللہ کی نظر میں کون سی چیز ایسی ہے جو سب سے بری ہے؟ تو قرآن مجید نے ایک ہی آیت کے اندر ان کی حقیقت کھول کے رکھ دی ہے کہ تم اپنی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو۔ قرآن مجید نے جو تمہارے بارے میں حقائق بیان کیے وہ پڑھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اصل مجرم لوگ کون ہیں۔ کیا جن کو تم مجرم سمجھتے ہو، جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں، سابقہ کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ مجرم ہیں یا پھر تم مجرم ہو؟ اور تمہاری تاریخ کیا ہے کہ تم کیا ہو کہ اللہ کی نظروں میں تم پہ لعنت کی گئی، تم اللہ کے غضب کے حقدار ٹھہرے ہو، اور تمہارے آباء و اجداد کو بندر اور خنزیر بنایا گیا تھا، تمہارے آباء و اجداد کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا، اور تم بت پرست تھے۔ یہ تمہاری تاریخ ہے۔ تو اس بات کو دیکھ لو۔ تو فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے هل انبئکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں بشر من ذالک، اس سے زیادہ برے، مصوبتاً عند اللہ، جو اجر پانے والے ہیں اللہ کے، جو اس سے برا اجر پانے والے ہیں نا اللہ کے ہاں، کیا اس کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں؟ وہ کون ہیں؟ فرمایا من لعنہ اللہ، وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کی ہے، پھٹکار ہے ان پہ، وغضب علیہ، اور ان پہ اللہ کا غضب ہے، ان پہ اللہ کا غضب ہے، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور اللہ نے بنا دیا ان میں سے بعض کو بندر، والخنازیر، اور بعض کو سور بنا دیا، وعبد الطاغوت، اور جنہوں نے معبودان باطلہ کی پرستش کی ہے، جنہوں نے باطل معبودوں کی پوجا کی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں بدترین اجر پائیں، جو اللہ کے ہاں بدترین اجر پائیں۔ یہ تمہاری تاریخ ہے، یہ تمہاری کیا ہے؟ تاریخ ہے۔ اور ہم آگے بھی پڑھ لیں گے، اور سورہ البقرہ کی شروع میں بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ اہل کتاب میں سے اللہ، یہود میں سے اللہ رب العزت نے کیا کر دیا؟ ان کو بندر اور خنزیر بنایا گیا۔ جب انہوں نے ہفتے والے دن اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ رب العزت کے احکام کو ہیلے بہانے سے انہوں نے پامال کیا، تو صرف یہ ایک چیز نہیں تھی، ایک ان کا جو نا وہ ایک نافرمانی نہیں تھی، ایک پوری ہسٹری تھی پیچھے۔ اور سورہ البقرہ میں تو ہر چیز اللہ خالق کائنات نے ان کے بارے میں واضح کر دی تھی۔ تو یہ تمہاری تاریخ ہے۔ فرمایا اولئک شر مکانا، یہی وہ لوگ ہیں جو بدترین ہیں، بدترین درجے کے لوگ ہیں اللہ کے۔ اولئک شر مکانا، یہ وہ لوگ ہیں جو بدترین ہیں مکانا، اپنے مقام اور درجے کے لحاظ سے، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور راہ راست سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے، راہ راست سے وَأَضَلُّ، بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، سیدھی راہ سے، برابر راہ سے، اور راہ راست سے جناب وہ بہت دور جو بھٹکے ہوئے نا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے یہ اوصاف ہیں کہ اللہ کی نظروں میں وہ جناب وہ ملعون ہیں، مغضوب ہیں، اور بندر اور خنزیر بنا دیے گئے، اور جو نا وہ باطل کی پرستش کرنے والے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مقام کے لحاظ سے بھی برے ہیں اور ہدایت سے بھی بہت کیا ہیں، دور ہیں۔ تو ایسے حقائق جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، اس کے بعد تو کسی طرح بھی جناب وہ اہل کتاب کو یہ بات نہیں بنتی کہ وہ اس کا انکار کر سکے، لیکن ڈٹائی ہے۔
جسے کہتے ہیں کہ اب ہم نظروں میں تو آ چکے ہیں، چلو ٹھیک ہے ہم آئی گئی سے پھر وہ اسلام دشمنی میں حد سے نکل گئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو کیسے سہارے دیے اور کیسے جناب وہ تورات کی جو آیات تھی اس کی غلط تشریحات کر کے اپنی عوام کو، ان کے جناب وہ علماء جو تھے انہوں نے کیسے ان کو اپنے ساتھ لگایا اور کیسے جناب وہ اسلام دشمنی پہ ان کو جناب انہوں نے آمادہ کیا. ٹھیک ہے، اس کی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے انہوں نے کیسے جناب وہ اپنے آپ کو باوجود اس کی ان کو پتا تھا کہ ہم تمام تر جناب وہ بری خصلتوں کے حامل لوگ ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ سب سے پاپولر لوگ تم ہو، انسان دنیا میں صرف تم ہو، تمہارے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں نا دنیا میں وہ انسان نما حیوان ہیں، اور انسانوں کا حق ہے کہ حیوانوں کو جیسے مرضی جو نا وہ آنکھیں جیسی مرضی ان کے ساتھ کریں، یہ تمہارا رائٹ ہے، تم صرف پڑھے لکھے تم لوگ ہو دنیا میں، یعنی پروٹوکول ان کا جو ہے وہ آپ پڑھ کر دیکھیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.